خوش آمدید. ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈاکٹر فیصل احمد ایک کراچی کے ماہر ناز کارڈیولوجسٹ اور بلڈ پریشر اور ہارٹ کے امراض کے اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارا موضوع گفتگو بلڈ پریشر کی بیماری یعنی ہائپر ٹینشن ہے، جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ ہر 50 سالہ شخص کو 1 in 3 چانس یعنی 33% امکان ہے کہ اگر آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی یا ہو جائے گی. تو ایک بہت عام بیماری ہے، اور جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ نزلے کھانسی زکام سے اب زیادہ عام بیماری ہے، جو کہ اٹس اے ویری اسکیری تھاٹ. تو ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، اور جن کی لائف سٹائل اسٹریسفل ہے یا جن کی فیملی ہسٹری ہے، جو اسموکرز ہیں، اور آپ نے بتایا اور کون سے رسک گروپس ہیں جن کو مطلب اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے. اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ آپ نے کہا وقتاً فوقتاً، تو ہاؤ فریکوینٹلی شوڈ دے گیٹ اٹ چیکڈ اینڈ فرام واٹ ایج، کس عمر سے کرانا چیک شروع کریں؟ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ پروبیبلی آفٹر دی ایج آف 25 سال. ایک زمانے میں 40-45 کٹ آف ہوتا تھا. آپ کو سن کے شاید حیرت ہو کہ جو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے یہ پوسٹ مارٹم پہ 13 سال کے بچوں میں بھی دیکھی گئی ہے. اور یہ لائف سٹائل چینجز، فاسٹ فوڈ، ٹاکسنز ہیں مختلف کھانوں میں، پریزرویٹیوز ہیں، کیا وجہ ہے. لیکن اب یہ کوئی کنسنسس ایسا نہیں ہے کہ کوئی کارڈیولوجی سوسائٹیز دنیا بھر کی ان کا کوئی کنسنسس نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 سال کے بعد سے ریگولر میڈیکل چیک اپ ہو جانے کو حرج نہیں، اور اس عمر میں ہر 2 سال یا 3 سال بعد ہو جائے، اگر بالکل صحیح ہے تو ہر 3 سال بعد. اور اگر کوئی کسی کو ہے ہائی بلڈ پریشر اور کنٹرولڈ ہے تو ہر 6 مہینے یا ہر سال بعد بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ مطلب جب بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں تو ایک سالٹری ریڈنگ، ایک یعنی واحد ریڈنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر متواتر وہ بڑھا آ رہا ہے، اور دین ریڈنگز بھی آپ نے کہا کہ دن کے مختلف، یعنی کہ جب آرام سے آدمی ہو، ریلیکسڈ ہو، اس وقت لے، مطلب ٹینشن کے وقت نہ لے، کھانے کے فوراً بعد نہ لے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اسٹیٹک چیز نہیں ہے، وہ بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے. جب کوئی ایموشنل سٹیٹ میں ہوتا ہے انسان، غصے میں ہوتا ہے یا خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ لیں تو فالسلی ہائی ریڈنگ آتی ہے. ہائپر ٹینشن کا مطلب ہے جو کہ سسٹینڈ ہائی بلڈ پریشر ہے موسٹلی، یا اگر بلڈ پریشر ٹریگر کرتا ہے تو اب نارملی بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ سے سوال پوچھوں، شاید مشکل سوال ہے، شاید غیر مناسب سوال بھی ہے، لیکن پوچھ لوں گا پھر بھی آپ سے کہ یہ جو روزمرہ کے ہمارے جو حالات ہوتے ہیں، مطلب سائکائٹری میں تو ایک ٹرم ہے نا، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ڈز اٹ افیکٹ بلڈ پریشر آلسو؟ کہ یہ سسٹینڈ جو لائف سٹائل انکنوینئنسز ہیں کہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایک اسٹریسفل، ہر آدمی ایک ٹینشن میں ہے، مہنگائی بڑھتی چلے، ان چیزوں سے بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، موسٹ ڈیفینیٹلی. بلکہ اب تو یہ کنسنسس ہے کارڈیولوجسٹس میں کہ ایک شخص جس کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے 24 گھنٹے، لیکن اس کو سپائکس آتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کی، اب نارملی ہائی بلڈ پریشر، اس کو بھی رسک ہے ہارٹ پرابلم کا، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. 3-4 سپائکس ہیں ہائی بلڈ پریشر کی، اب نارملی ہائی بلڈ پریشر ہے. فرض کیجئے اگر کسی عام آدمی کا اس کیفیت میں 140-80 ہو جاتا ہے اور دوسرے شخص کا 180-90 ہو جاتا ہے، تو جس کا اب نارملی ہائی سپائک ہے اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ ٹائم جیسے بات ہو رہی تھی کہ بلڈ پریشر کی بھی مطلب مختلف قسمیں ہیں. آپ نے کہا کہ ایک سلائٹ ایلیویشن ہوتی ہے، اور دوسرے اینڈ پہ یہ ہے کہ ایک ملیگننٹ ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، کہ یعنی بلڈ پریشر اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ مریض کی زندگی بھی خطرے میں ہے. تو ملیگننٹ ہائپر ٹینشن کس پوائنٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ ملیگننٹ ہائپر ٹینشن ہے، اور اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب بھی بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے اور اینڈ آرگن ڈیمیج ہو جائے، جیسے آنکھیں افیکٹ ہو جائیں، بینائی خراب ہو جائے، یا ہارٹ فیلئر ہو جائے، دل جو ہے پوری طرح کام نہ کر سکے، یا گردے کام کرنا چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں ملیگننٹ ہائپر ٹینشن. یعنی کہ بلڈ پریشر اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ وہ اینڈ آرگن ڈیمیج کر رہا ہے. اور یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. آپ کو
جتنی جلدی ہو سکے بلڈ پریشر کو نیچے لانے کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ سپوز کریں اینڈ آرگن ڈیمیج نہیں ہوا ہے لیکن بلڈ پریشر پھر بھی بہت بڑا ہوا ہے, جیسے کالر نے کہا تھا کہ ان کا 270 280 ہوتا ہے, اگر اس رینج کا بلڈ پریشر ہے اور اینڈ آرگن ڈیمیج نہیں ہوا ہے, جوان کوئی شخص ہے, تو ایون very دین unlikely. but will you still consider it as malignant? اور malignant hypertension means requires what? Hospitalization, کہ داخل کریں جی, اور immediately یس, اس کو کنٹرول میں لایا جائے. ٹھیک, اینڈ آرگنز اب بتاتے چلے ناظرین کو. یہ تو میرے خیال سے عام ناظرین کو پتا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ہارٹ کے پرابلمز ہو جاتے ہیں. آئی تھنک شاید کچھ کو یہ بھی پتا ہو کہ بلڈ پریشر بڑا ہو تو گردے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. انفیکٹ مطلب جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ the two commonest causes, سب سے عام وجوہات جو ہیں گردے کے فیلئر کی, وہ بلڈ پریشر کی بیماری اور شوگر کی بیماری, ڈائیبیٹیز ہے. یہ سب سے دو بڑی بیماریاں ہیں جس سے گردے خراب ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آنکھ کا پردہ بھی خراب ہو جاتا ہے. بالکل, بلڈ پریشر کی بیماری بینائی جا سکتی ہے, اور کیا مکمل طور پہ جا سکتی ہے؟ مکمل طور پہ جا سکتی ہے. اگر آنکھ کا پردہ خراب نہ بھی ہو, پیپولر ایڈیما ایک چیز ہوتی ہے, آپٹک نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی عام لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, شریان پھٹ سکتی ہے دماغ کی, دماغ میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اب شریانے جو ہیں یہ بالکل پائپ ہیں, سمجھیں آپ, خون لے جانے کے اور لے کے آنے کے, وینز لے کے آنے کی, آرٹریز لے کے جانے کی. اور جب ایک خاص پریشر سے زیادہ تجاوز کر جائے پریشر, تو یہ پائپ جو ہیں یہ بھی اپنا کام مکمل طور پہ نہیں کر سکتے. ان کی پرابلمز ہو سکتی ہیں, اور ظاہری بات ہے جب خون صحیح طرح نہیں پہنچے گا اینڈ آرگنز کو تو ان میں بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے. اور جو سٹروک ہوتا ہے یعنی فالج کا اٹیک ہوتا ہے, یہ بھی مطلب بلڈ پریشر کی کثرت سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی. دو قسم کے سٹروکس ہوتے ہیں, اسکیمک سٹروک کہ کوئی شریان بند ہو گئی کسی کلاٹ کی وجہ سے, یا ہیمریجک سٹروک کہ کوئی شریان پھٹ گئی اور اس میں سے خون رسنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بلڈ پریشر کا جب ایک دفعہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تو پھر یہ مطلب تادم مرگ, مطلب لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ؟ باقاعدگی سے اور بلا ناغہ دوائیاں لینا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, اور جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نئی سے نئی تر دوائیاں بلڈ پریشر کی ایجاد ہوتی رہتی ہیں. تو ایک آدمی ہے جو بلڈ پریشر کا مریض ہے, دوا لے رہا ہے, اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہے, بلڈ پریشر اس کا دوا سے کنٹرول میں بھی ہے, علاج اس کا مناسب ہے, لیکن does he still need to see his cardiologist on a regular basis? And how frequently? دیکھیے, اگر انیشلی تو کافی فریکوینٹلی, جب تک کنٹرول نہیں ہو جاتا بلڈ پریشر. جب کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر انفریکوینٹلی, ایٹ لیسٹ ٹوائس اور ونس اے ایئر. اس کے علاوہ بات ہو رہی تھی گھر میں مانیٹرنگ کی. جس کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہے وہ گھر پہ اس کو ضرور مانیٹر کرنا چاہیے اپنا بلڈ پریشر. سیلف مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. اکثر اوقات جیسے ابھی آپ نے کہا, جو پہلے وقتوں کی تھیں دوائیاں ہائی بلڈ پریشر کی, ان میں کمپیریٹیولی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ تھے. جو نئی ہیں ان میں کم ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے زیادہ سیف اور زیادہ اچھی دوائیاں آ رہی ہیں. سائیڈ ایفیکٹ ہونا ایک چیز اکثر دیکھی جاتی ہے کارڈیولوجی پریکٹس میں, کہ ایک دفعہ بلڈ پریشر نارملائز ہو جائے پیشنٹ کا تو وہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ اب ہم صحیح ہو گئے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. بلڈ پریشر جب صحیح ہو جائے اس کے باوجود دوائیاں آپ نے لینی ہے اور ساری عمر لینی ہے. چھوڑ دیں گے بلڈ پریشر پھر بڑھ جائے گا, اور اس کے سارے جو خطرات ہیں وہ اس کے ساتھ واپس آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, this is the second program we've had on hypertension, and I think there is still more that we can talk about. لیکن again, you know, time is coming to an end. program تقریباً اختتام پہ پہنچنے والا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ 2 دفعہ اس پروگرام پہ تشریف لے کے آئے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ بلڈ پریشر کی بیماری اور ہائپرٹینشن کی بیماری پہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر فیصل کے ساتھ, اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ کتنی عام بیماری ہے, اور ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک سائلنٹ بیماری ہے, کہ کوئی علامات نہیں پیدا کرتی جب تک کہ بہت تجاوز کر چکی ہو اور اعضاء خاصے حد تک متاثر ہو کے اور برباد ہو چکے ہوں. تو بہت ضروری ہے کہ اگر ایک خاص عمر کے بعد, آج کل جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 25-30 سال کی عمر کے بعد
وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں، اور خاص طور پہ اگر فیملی میں کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا شوگر کی بیماری ہے، یا اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ پابندی سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے اور بھی زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ اگلے ہفتے ناظرین ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔